شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقرع باب الجنة ولا فخر ولواء الحمد بيدي ولا فخر وكل الناس تحت لوائي ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حق سلام کے بعد محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، پچھلے جمعہ حضرات کے سامنے سرکار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شان نے آپ کو دنیا میں بھی انعامات سے، اعزازات سے نوازا، نوازشات سے نوازا، اور میدان معاشر میں بھی اللہ تعالیٰ شان آپ کو خاص اعزازات، خاص انعامات اور نوازشات کے ساتھ اعزاز ہے۔ تو آج بھی اسی حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا انا اول اقرع باب الجنت ولا فخر، کہ میں پہلا آدمی ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکائے گا، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ جب دروازہ آپ کھٹکائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھولیں گے تو آپ جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ایک عورت آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ پوچھیں گے یہ عورت کون ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا، وہی عورت جواب دے گی کہ میں بیوہ عورت ہوں، پاک دامنی کے ساتھ، عفت کے ساتھ، صبر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے بات طے ہے کہ سب سے پہلے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں داخل ہوں گے، تو اس عورت کو روک دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ یہ میدان معاشر میں اللہ جل شانہ کی میرے اوپر ایسی خاص تجلی ہوگی کہ جو اور کسی ایک پر بھی وہ تجلی نہیں ہوگی، اور میں ایسی اللہ کی
کی تعریف کروں گا، سجدے میں چلا جاؤں گا، تو اللہ جل شانہ ایسے کلمات میرے اوپر القاء کریں گے کہ جن کلمات کو میں آج نہیں جانتا، اور لمبی اللہ جل شانہ کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا کریں گے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعات تک اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہیں گے، تعریف کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدیّ، کہ تعریف کا جھنڈا جو ہے، پرچم جو ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ میرے اس تعریف والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ولا فخر، مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی تعریف کریں گے، اللہ جل شانہ آپ سے فرمائیں گے کہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، آپ سے کہا جائے گا مانگو آپ کو دیا جائے گا، سل تعطی، جس کے بارے میں بھی آپ شفاعت کریں گے، آپ کی سفارش شفاعت قبول کی جائے گی، اشفع تشفع۔ کچھ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنتیوں کی بھی تعریف یہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جو لوگ جنت میں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے یا رب امتی امتی، کہ یا اللہ میرے وہ امتی جو جنت میں ہے، جو ایک مثال کے طور پر ہے وہ سمجھانے کے لیے، جو اکانومی کلاس میں ہے ان کو اوپر والا درجہ دیا جائے، اور جو اکانومی سے اوپر والے درجہ میں ہے ان کو اوپر والا درجہ دیا جائے، بزنس کلاس جسے کہتے ہیں، اور جو بزنس کلاس میں ان کو فرسٹ کلاس میں درجہ دیا جائے، تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، حتیٰ کہ جو سب سے اوپر والے درجہ میں ہوں گے ان کے لیے آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ سے دو چیزیں مانگی، امت کو بھی اس چیز کا درس دیا، ایک مقام وسیلہ اور دوسرا مقام محمود اللہ سے مانگا۔ مقام وسیلہ کیا ہے؟ وہ نہیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی وہ وسیلہ سننے سے جو آ رہا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں۔ مقام وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی منزل ہوگی، ایسا ٹھکانہ ہوگا کہ جو اور کسی ایک کو بھی وہ مقام اور منزل نہیں ملے۔ یہ مقام وسیلہ ہے جسے وی آئی پی ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے، جو خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس مقام میں، اس جگہ میں اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ اس کی تشریح مختلف محدثین نے مختلف اس کی وہ توضیحات کی ہیں، تشریحات کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت والے دن میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ایک تو ہر ایک کے لیے ہوگی، تمام مومنین کے لیے ہوگی، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے،
اور تیسرا قول یہ بیان کیا گیا مقام محمود کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرش کے ساتھ ایک خاص کرسی آپ کے لیے رکھی جائے گی اور اس کرسی پر آپ کو بٹھایا جائے گا، باقی ساری کی ساری مخلوقات نیچے بیٹھی ہوئی ہوگی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر تشریف فرما ہوگی۔ تو یہ اعزاز اللہ جل شانہ آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کو یہ انعام اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کے لیے ایک خاص قسم کی کرسی پیش کی جائے گی، اس پر آپ تشریف فرما۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی سفارش سے اللہ جل شانہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل فرمائے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ اگلی بات بیان نہیں کی، یہ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائیں گے 70,000 لوگ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین لا یتطیرون، جو توہم پرست نہیں ہوں گے، جو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ منحوس چیز ہے، یہ ہمارے لیے نحوست کی چیز ہے، تو اس آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ وہ نہیں ہوں گے، توہم پرست نہیں ہوں گے، بدفعلی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عام ہمارے معاشرے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی گواہ گھر کی دیوار پر آ کر بولے تو بار بار جب وہ بولتا ہے تو کہا جاتا ہے لگتا ہے آج کوئی مہمان آئے گا۔ میری عزیزوں، یہ شرعاً بات ٹھیک نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی صبح کے وقت کوئی بیچارہ مجبور تھا ادھار لینے جاتا ہے، دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا، صبح اگر میں آپ کو ادھار دے دوں گا تو پھر سارا دن ہی میرا اسی طرح گزرے گا۔ یہ اسی توہم پرستی میں یہ بات آتی ہے، یہ شرعاً بات ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مارکیٹوں میں، بازاروں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوں گے، توہم پرست جو لوگ ہوں گے، ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہماری ان توہمات سے حفاظت فرمائے، سیدھے سیدھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ عام یہ کہہ دیتا کہ شام کے وقت اگر جھاڑو پھیرا گیا تو یہ ہوگا، دائیں ہاتھ میں اگر کھجلی ہوئی تو یہ ہوگا، گھر سے نکلے سفر کرنے کے لیے پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا سفر خیریت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ان باتوں کا ذرہ بھی تعلق نہیں، اس لیے ان باتوں کے پیچھے مت پڑا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جہالت والی باتیں، رسومات، بدعات، من گھڑت باتیں، ایسے توبہ استغفار کرو، اپنی جان چھوڑاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو دوائی پر یقین نہیں رکھنے والے ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے کہ شفا ہمیں اللہ نے ہی دینی ہے، صحت ہمیں اللہ نے ہی دینی ہے۔ یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں۔ اور آج ہمارا سارا یقین اسی وہ میڈیسن پہ، دوائی وغیرہ پہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمارا توکل، اللہ سے ہماری نظر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو سننا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیماری آئے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب کوئی بیماری آ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ جو تھا وہ
یہ تھا کہ آپ نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، پہلے اللہ سے مانگتے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسباب ہیں۔ لیکن یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ میں اسباب کی نفی کر رہا ہوں، اسباب کی بالکل نفی نہیں کرنا، یہ بھی سنت ہے اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ علاج معالجہ کرنا، لیکن یقین توکل بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر کہ ان چیزوں میں شفا اللہ نے ہی رکھنی ہے، اللہ نے ہی شفا دینی ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہ عقائد جو ہے یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ عقائد ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، یہ ایمانیات اگر اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ جل شانہ سے کوئی وہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان پہ داخل فرما دے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ اس دن جہنم جو لائی جائے گی 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، 70,000 لگام، گویا کہ رسے وہ بندے ہوئے ہیں، زنجیر 70,000، اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ جہنم کہے گی زفرت چیخیں مار رہی ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ آتے ہیں لہو زفیر و زحیق کہ جہنم جو ہوگی اس میں وہ چیخیں مار رہی ہوگی، زفیر اور زحیق کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ حوض کوثر کیا چیز ہے؟ یہ جنت میں ایک نہر ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں 2 پرنالے ہیں، ایک پرنالہ سونے کا ہے اور ایک پرنالہ چاندی کا ہے۔ ان دونوں پرنالوں سے پانی اس نہر میں داخل ہو رہا ہوگا، وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس پانی کو پی لے گا، اس نہر والے پانی کو جو آدمی پی لے گا، پھر اس کو پانی پینے کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور وہ جہنم میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے سجدے کے نشانات سے پہچانوں گا، کہ سجدے کے جو نشانات ہیں وہ چمک رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کی امت کی خصوصیات ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا محررن غرن محجلین، کہ وضو کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں اور چہرہ، یہ اس وقت چمک رہے ہوں۔ یہ اعضائے وضو جو ہیں جب یہ چمک رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اعضائے وضو کے چمکنے سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہنائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو فرشتے آپ کے قریب تک بھی نہیں آنے دیں گے، اور ان سے یہ کہیں گے فرشتے ان لوگوں کو سوکن دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اے فرشتوں یہ میری امت ہی ہے، تو ان کو آپ کیوں روک رہے ہو؟ تو آپ کو جواب دیا جائے گا یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں آپ کی طرف سے نہیں کرنا، اور یہ پورا گزشتہ بیان بھی اور یہ آج والا بیان بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں باحوالہ ہی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں۔ تو آپ سے یہ کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کمی بیشی کر دی، دین میں نئی باتیں گھڑ دی تھی، دین میں نئی باتیں ایجاد کر دی تھی، اپنی طرف سے دین میں باتیں پیدا کر دی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں
جب آپ کو یہ بتایا جائے گا تو اس وقت اللہ کے نبی بھی، حالانکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس وقت آپ بھی ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ سوکن مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، علماء سے پوچھ کر زندگی گزارو کہ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کیا ہیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، رسومات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ رکھو۔ ایک جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے یاد کیا تھا کہ سنت یہ ہے کہ نبی سے محبت ہو نبی کی پسند کے مطابق، اور بدعت یہ ہے کہ نبی سے محبت تو ہے لیکن نبی کی پسند کے مطابق نہیں بلکہ اپنی پسند کے مطابق، وہ پھر محبت ہو نا، یہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ اور کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور کلو ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو میرے عزیزو، کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر جگہ پر سفارش کرے گی، اس لیے پھر اس امت کا بھی حق بنتا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق، آپ کے اخلاق کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اخلاق تین قسم کے ہیں، ایک ہے اخلاق حسنہ ابتدائی درجہ، اور دوسرے ہیں اخلاق کریمانہ درمیانہ درجہ، اور تیسرا جو نمبر ہے جو سب سے بلند درجہ، گویا کہ جس پہ 100 نمبر ملتے ہیں، وہ ہے اخلاق عظیمہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور یہ آپ کے ذاتی اخلاق تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن مجید کے الفاظ۔ اور وہ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ سل من قطعک، جو آپ سے توڑے اس سے اپنے آپ کو جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو آپ پر زیادتی کرے اس کو معاف کرو۔ یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو آپ سے توڑے، قطع تعلق ہی کرے، چاہے وہ رشتے دار ہو یا رشتے دار نہ ہو، جو آپ سے توڑے آپ ان سے جوڑو، ان سے بار بار ملو، اگر ان کی غلطی ہے پھر بھی آپ ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کر معافی مانگو کہ بھائی چلے ہمیں معاف کر۔ میرے عزیزو، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے استاد محترم، کل ہم نے جمعہ پڑھا جامعہ رشیدیہ کے یہ سابقہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید توسیع صاحب عبدو صاحبال کے وہ مستقل ہو گئے تھے۔ ان کی پوری زندگی کو میں جانتا ہوں، کیونکہ ایک گھریلو قسم کا تعلق بھی میرا ان کے ساتھ تھا، کھانا وغیرہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہم بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے جامعہ رشیدیہ میں۔ تو یہ گزشتہ رات اچانک ہی وہ سینے پہ درد ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس کو بلایا گیا، یہ 112 کو بلایا گیا، لیکن تکلیف بڑھتی گئی، اور چند لمحوں میں اللہ کو پیارے، اور ساری زندگی انہوں نے سادگی کے ساتھ گزاری۔ اور اس سے پچھلے والے دن جو تھے بخاری شریف وہ پڑھاتے تھے، حدیث کے اسباق پڑھاتے تھے۔ یہ بخاری شریف بہت بڑی اہم کتاب ہے حدیث مبارکہ کی، احادیث مبارکہ کی۔ تو ساری زندگی یہ تقریباً 47 سال وہ یہ درس حدیث دیتے رہے، 47 سال، ہزاروں کے اعتبار سے آپ کے شاگرد علماء اور شیخ الحدیث وہ اس پاکستان میں موجود ہیں۔ اللہ کو پیارے ہو گئے اچانک، صبح جب مجھے میسج آیا نماز کے وقت تو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، ہر وقت آخرت کی فکر ہو، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو، نرمی کرو لوگوں پر۔ اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں یہ عورتیں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کے ساتھ یقین جانے بڑا دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ایک رویہ جو برتا جاتا ہے، اور جو ان کے ساتھ ایک بدتمیزی جو کی جاتی ہے، بعض اوقات سننے میں آتا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، وہ ایک لوہار تھا، وہ آدمی آیا، لوہار آیا ایک مولانا صاحب کے پاس، میں نام نہیں لیتا،
انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مولانا ہماری نہ مائیں ہیں نہ بہنیں ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ صرف گالیوں کے لیے پیدا ہوئی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ بلکہ مجھے ایک ابھی حدیث یاد آئی، شاید اس حدیث پر میرا خیال ہے لاکھوں میں سے کوئی ایک آدمی عمل کرتا ہوگا، شاید، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا مبارک فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا، ذرا توجہ سے سننا، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہم خود اس پر غور کریں کہ ہمارا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، خود میں بھی اس میں شامل ہوں، یقین جانے ہمارا اس حدیث پر عمل نہیں، ہم دل کے کھوٹے ہیں اس کے اعتبار سے۔ میں کسی پر یہ تنقید نہیں کر رہا، ہم سب اس چیز میں داخل ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ اب ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، یہ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر ہم نے کپڑے دینے ہیں تو بالکل گھٹیا سے کپڑے دیں گے، ایک دو دفعہ واش کرنے کے بعد، دھونے کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا کلر کیا تھا کپڑوں کا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ یہ غربا کے ساتھ اس طرح کر، میرے عزیزوں، یہ غربا ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ کل مسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ سارے کے سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے ہمیں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ نرمی کرنے پر عطا فرماتے ہیں وہ سختی کرنے پر نہیں عطا فرماتے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ نرمی جو ہے لو کان الرفق خلاقا، کہ اگر یہ نرمی مخلوق ہوتی تو پھر لوگ اس سے زیادہ اچھی مخلوق نہ دیتے۔ اور سختی کے بارے میں فرمایا لو کان العنف خلقا، کہ اگر یہ سختی کرنا مخلوق ہوتی تو لوگ اس سے زیادہ کبھی مخلوق نہ دیتے، اس سے زیادہ بری مخلوق نہ دیتے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمودات ہیں، اس لیے میں چاہیے میں بار بار آپ سے یہی کہوں گا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہم سب اس میں داخل ہیں، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی دیکھیے، صحابہ کی مبارک زندگی دیکھیے، اس کا آپ یہ سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو ان کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ آپ کی جو مبارک جو طریقے تھے ان کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی جھیڑا ہو، شاید یہ سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔